اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39۔ محترم سامعین،
اس سے قبل قرآن مجید کے اندر جو چیز بیان کی گئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تم لوگوں کے لیے پیدا کی۔ اب یہ سوال لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو اتنا اعزاز اور اسے فضیلت عطا کی کہ زمین کی تمام چیزیں اس کے لیے پیدا کی، تو انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اور ان کے باپ کون تھے، ابتدا کیسے ہوئی، قرآن مجید نے انہی تمام مقاصد کی طرف یہاں روشنی ڈالی ہے۔ اس واقعے کی جانب قرآن مجید اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس واقعے کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں۔ اب یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، نہیں، بلکہ انسان انسانوں کا خلیفہ ہے، یعنی ایک نسل کے جانے کے بعد دوسری نسل زمین کے پر اس کی نیابت کرے گی، خلافت کرے گی، جانشینی کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خلیفہ نہیں، وہ تو مختار کل ہے، الملک ہے، ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں اور جس کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو یہ خلافت اور نیابت اور جانشینی انسان کی انسانوں کے لیے ہے، اللہ کی خلافت انسان کے لیے نہیں ہے، یہ غلط فکر ہے۔ میں زمین کے پر جانشین خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، زمین میں تو اسے کیوں پیدا کرے گا جو وہاں پر فساد برپا کرے۔ اب فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی کہ زمین کے پر انسان فساد ہی برپا کرے گا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، مفسرین جیسا کہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے قبل زمین کے پر جنوں کو آباد کیا گیا تھا، جنہوں نے زمین کے پر خوب شرارت کی، خوب شر و فساد کو عام کیا۔ اس تجربے کی بنیاد کے پر فرشتوں نے کہا کہ انسان بھی زمین میں وہی کرے گا۔ تو اللہ نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، جب کہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ یعنی تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ انسانوں کے پیدا کرنے کے اندر صرف شر و فساد نہیں بلکہ خیر کا بھی ایک بڑا مادہ ہے۔ اللہ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی، ایک فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، انہیں کے اندر کسی بھی قسم کی برائی یا اللہ کے حکموں کے خلاف جانا نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید نے صاف ان لوگوں کے تعلق سے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ایک بچے کی جان لے لو، اس کی روح کو نکال لیا جائے، قبض کر لیا جائے، تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی ماں کو کیا تکلیف ہوگی، اس کے باپ کو کیا تکلیف ہوگی، بچے کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے، صرف اس کے حکموں کے مطابق کام کرنا ہے۔ وہ ان تمام جذبات سے عاری ہوتے ہیں تو یہ نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کسی قسم کی نافرمانی نہیں پائی جاتی ہے، جو بھی حکم ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دوسری مخلوق جن ہے، جنہیں آگ کے شرارے سے پیدا کیا گیا، آگ کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، لو ہوتی ہے، اسے پیدا کیا اللہ نے۔ مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو مما اصف لکم، جیسا کہ ان کے وصف کو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا، مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو اللہ نے آگ کے شرارے سے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، آگ کے بھڑکنے کے وقت، اس سے پیدا کیا ہے۔ لہذا ان لوگوں میں شرارت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک کنسپٹ یاد رکھیے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کوئی ایک الگ مخلوق ہے، نہیں، بلکہ جو شریر ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف جانے والا، اسی کو شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جناتوں میں سے ہو۔ اس لیے کہ جناتوں میں نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے، جیسا کہ انسانوں میں نیک اور بد دونوں ہوتے، اسی طرح جناتوں کے اندر بھی نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں۔ تو جو شریر ہوتا ہے، چاہے انسانوں میں سے ہو یا تو جناتوں میں سے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
शयातीन अल-इंस वल-जिन्न, ہم نے ہر نبی کے پیچھے انسان اور جنات دونوں میں سے شیاطین لگائے، متعین کیے، جو ان کی دعوت کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خبریں ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ تو جو برا ہوگا، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، وہ شیطان ہوگا، بدبخت ہوگا۔ تو یہ تین مخلوق ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے تیسری مخلوق کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ انہیں جنت کے اندر پیدا کیا گیا، اور ایک مدت کے لیے اللہ نے مٹی سے جب ان کے پتلے کو بنایا، جنت کے اندر سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب ابلیس نے دیکھا، اس وقت اسے اجازت تھی کہ وہ جنت میں جائے، اب اس نے دیکھا کہ اللہ نے ایک پتلا بنایا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا، فجعل یطیف بھی، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا، اس کے اندر داخل ہوا، باہر نکلا۔ تو اس کے بعد جو اس نے تبصرہ کیا تھا، سوچئے کتنا ذہین ہے اور انسانوں کی فطرت کے بارے میں کتنی گہری معلومات رکھتا ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، ان اللہ خلق خلقا لا یتمالک، کہ اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جسے اپنے آپ کے پر قابو نہیں ہوگا۔ انسان خود اپنے آپ کے پر غور کرے، خوشی کے عالم میں بے قابو، غصے میں آئے تو بے قابو، غم کی طرف جاتا ہے تو بے قابو، یعنی انسان اپنے آپ کے پر صحیح طور کے پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی روایت میں، لیس الشدید بالسرعہ، حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقت میں پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت وہ اپنے آپ کے پر قابو رکھے۔ خود کے پر قابو رکھنا، جذبات کے پر، غصے کے پر، خوشیوں کے پر، غم کے پر، شریعت ان تمام چیزوں کے قوانین ہمیں بتاتی ہے کس طرح ہم اپنے آپ کے پر قابو پانا سیکھیں۔ اور اس کی بہترین تربیت رمضان المبارک کے روزے ہیں، جہاں ایک آدمی اگر کوئی سے لڑنے بھی آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کوئی تمہیں لڑنے آئے تو کیا کہو، انی صائم، میں روزے دار ہوں، یعنی میں لڑ نہیں سکتا، تمہاری لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دے سکتا، تمہاری بدبختی اور شرارت کا جواب میں شرارت سے نہیں دے سکتا۔ تو انسان اپنے آپ کے پر، یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری فطرت میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہمیں کیسے قابو پانا ہوگا اپنے آپ کے پر۔ ہمارا دشمن ہماری پیدائش کے پہلے سے ہمارے بارے میں علم اور نالج رکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کیسے ہیں، انہیں کیسے بہکانا ہوگا، انہیں کیسے گمراہ کرنا ہوگا۔ اب اللہ نے روح پھونکی، جس کی بنیاد کے پر حضرت آدم علیہ السلام زندہ و جاوید ہو گئے اور جنت میں رہنے لگ گئے۔ ایک مدت ان کی بیتنے کے بعد انہیں جنت میں تنہائی کا احساس ہو رہا تھا، چنانچہ اللہ نے ان کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے ان کی بائیں فسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حوا یہ حی سے بنا ہوا ہے، یعنی زندہ سے پیدا ہونے والی۔ حضرت آدم علیہ السلام زندہ مخلوق تھے اور انہی سے پیدا ہوئی۔ اب انسانوں میں تخلیق کا طریقہ کار 4 طریقے کا ہے، یہ بات ابتدائی طور پر ہمیں جان لینا بہت ضروری ہے۔ انسانوں میں تخلیق یعنی پیدائش کا طریقہ کار 4 طریقے سے۔ سب سے پہلے بغیر باپ اور بغیر ماں سے پیدا کرنا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور دوسرا ہے بغیر باپ کے پیدا کرنا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اور تیسرا ہے کہ بغیر ماں کے پیدا کرنا، جیسا کہ حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام باپ ہیں، ماں موجود نہیں ہے، ان کی بائیں فسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ اور چوتھا عام طریقہ کار ہے، مرد اور عورت کے ذریعے نسل آدم جاری ہے۔ عیسائیوں کا جواب قرآن مجید نے ویسے ہی دیا، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جو کہ ایک معجزانہ ولادت تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو قرآن نے اس کا جواب ویسے ہی دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جب وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس بنیاد کے پر انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا جائے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہیں گے جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے؟ قرآن نے اسی کا مسکت جواب دیا ہے۔ تو یہ ولادت کے طریقے ہیں جو انسان کے اندر ہے، فرشتوں میں ولادت کا طریقہ نہیں ہے، فرشتوں میں ولادت کا طریقہ نہیں ہے، نہ وہ نر و مادہ ہوتے ہیں، نہ ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ سونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر چیز سے اللہ نے ان کو پاک و صاف رکھا ہے، وہ نوری مخلوق ہے، انسان کی تمام حوائج ضروریات سے وہ پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور جنات یہ انسان کی طرح ہی ہیں، انہیں بھی زوجیت کی ضرورت پیش آتی ہے، کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دیگر ضرورات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ یہ اندیکھی مخلوق ہے، یعنی جو ہماری نظروں کے اندر نہیں آ پاتی، اور انسان ایسی ہے جو مادی مخلوق ہے۔ اب جناتوں کو اللہ نے اختیارات بڑے دیے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ ہمارے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، اتنے اختیارات ہیں، وہ ہمارے دماغ تک رسائی حاصل کرتا ہے، ہمارے دماغ کو معاف کر سکتا ہے، ہمارے آپ کے پر قابو پا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اللہ نے فطری طور کے پر ایسا معاملہ رکھا ہے کہ شیطان اس کے پر قابض ہو جاتا ہے، اس کے ذہن و دماغ اس کے جسم میں حلول کر سکتا ہے۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، یہ باتیں آ گئی، جنت کے اندر تھے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ یہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس بات کی وضاحت اللہ نے رکھنی چاہیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ عربی زبان میں اسم جو ہوتا ہے سمو سے بنا ہوا، یعنی بلند چیز، فوری طور پر جو دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد ہے، اس کا مینارہ ہے، دور سے دکھائی دیتا ہے، اس کو سمو کہا جاتا ہے، یعنی بلند چیز۔ اسی سے بنا ہے نام، اسم، عربی زبان میں اسم استعمال ہوتا ہے نام کے لیے۔ تو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ بہت بڑا علم ہے ناموں کا۔ آپ بھی اب مثال دیکھ لیجئے گا، مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کے اندر کوئی معاملہ پیدا ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، مشینری ہے، آپ کو اس پارٹس کا نام نہیں معلوم ہے، آپ اگر جائیں گے پارٹسوں کی دکان پر حیران ہو جائیں گے، کیا بولیں گے؟ اگر وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے دکھانے کے لیے تو کیا بولیں گے؟ اس کو نہیں بتا سکتے، کیا چاہیے، کہاں کا چاہیے، ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس کے بعد کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے۔ لیکن اگر اس پارٹس کا نام معلوم ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ دکان کے پر جائیں گے، بتائیں گے، وہ چیز آپ کو فوراً مل جائے گی۔ تو یہ نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب انسانوں کے درمیان آپ دیکھ لیجئے گا، اگر ہمارے نام ہٹا دیے جائیں جو نام ہم رکھتے ہیں، تو بتائیے کسی کے بارے میں جب ہم کو معلومات لینا کیسے بتائیں گے؟ حیران ہو جائیں گے کسی کے بارے میں پوچھنا، تفصیل طلب کرنا۔ تو اللہ نے یہ علم جو عطا کیا، چیزوں کے نام، پھلوں کے نام ہیں، جانوروں کے نام ہیں، تمام چیزوں کے نام ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ نے یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، فرشتوں کو نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ نے وہ چیزیں وہاں پیش کیں اور فرشتوں سے سوال کیا، چلو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، کن کن ناموں کے ذریعے ان کو پکارا جائے گا؟ فرشتوں نے صاف جواب دیا، سبحانک لا علم لنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے عطا کیا ہے۔ یہ علم کے معاملے میں بہت اہم مسئلہ ہے، جو چیز ہمارے علم میں نہیں ہے صاف اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ جتنا علم تو نے عطا کیا ہے اتنا ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ یہی معاملہ غیبیات کا ہے، وہ تمام امور جو ہمارے ادراک اور ہمارے فہم سے ماورا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں سوال ہوا، کہہ دیا کہ روح اللہ کا حکم ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو چیز ہمارے ادراک، ہمارے فہم کے اندر نہیں آ سکتی ہے، وہاں صاف معذرت کر لینا چاہیے کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، یہ ہماری عاجزی ہے، ہمارے اندر کمی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے جتنا تو علم عطا کرے۔ اگر اللہ نے ناموں کا علم ہمیں نہیں عطا کیا ہوتا تو کیا ہم کسی چیزوں کے بارے میں جان سکتے تھے؟ نہیں جان سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے، علم بہت اہم چیز۔ علموں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، شرعی اعتبار سے علموں کی دو قسم ہے، ایک نافع اور دوسرا ہے غیر نافع۔
ہمارے یہاں پر لوگوں نے ایک اور تقسیم بنا دی ہے، عصری اور عربی تعلیم، یعنی عصری جو اسکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، عربی تعلیم جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ہماری تقسیم ہے۔ شرعی اعتبار سے اس طرح علوم کی تقسیم نہیں ہے۔ ہر وہ علم جو انسان کو فائدہ دے شریعت کے اندر محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان کی بیماریوں کا علاج کرنا، انسانوں کے لیے گھر بنانا، کنسٹرکشن بنانا، کمپنیاں کھڑی کرنا اور موٹر لائن کی جتنی میکنیکل چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کیا ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا؟ اگر ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو کہاں سے اپنی ضروریات زندگی کو ہم پورا کریں گے؟ آج ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنی باتوں کو پوری دنیا میں لائیو کاسٹ کر سکتے ہیں اور ریکارڈ کر کے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوگا تو بتائیے کہ اس کے ذریعے سے ہم دعوت کا یا اپنی باتوں کو یا دین کو پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی علم انسان کے لیے فائدہ مند ہے، شریعت نے اس کی دو ہی تعبیر بیان کی ہے، نافع، غیر نافع۔ نافع اسی علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ سے دعا مانگتے۔ ابن ماجہ کی جو صحیح روایت ہے، آپ نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار ہے اس کے اخیر میں دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد خصوصی طور پر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علموں کا اور حلال روزی کا اور ایسے عمل کا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کا مطالبہ کرتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں۔ اگر علم نافع ہوگا، صحیح ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ ہماری تجارت صحیح ہوگی، اس لیے کہ بغیر علموں کے شریعت نے جو ضابطے بیان کیے ہیں ہم اپنی تجارت کو صحیح طور پر حلال اور جائز شرعی دائرے کے اندر نہیں کر سکتے۔ جب تک ہماری تجارت اور ہماری انکم صحیح نہیں ہوگی ہماری کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ لہذا اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے اپنے رزق کو، اپنی کمائی کو حلال کرنا ضروری ہے۔ مسلم کے ایک طویل روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، حالت سفر میں ہے، انسان دیکھے تو رحم آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے اسے اپنے بندے کے پر کتنا رحم آئے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، پروردگار مجھے حاجت ہے، ضرورت ہے، میں تیرے سامنے محتاج ہوں۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَطْعَمُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وَمَلْبَسُ حرام، اس کا لباس حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کے جسم میں دوڑنے والا خون یہ حرام کا، وَمَشْرَبُ حرام، اس کا پینا حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ جس دعا کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے کہ ادعونی، دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں، وہ رب ناراض ہو جاتا ہے اگر اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا نہ مانگی جائے، ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن انہی پھیلے ہوئے ہاتھوں کو جسے خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے وہ خالی لوٹاتا ہے۔ کب؟ جب بندہ رزق حلال استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے جس میں علم نافع کا تذکرہ ہے، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اس میں سے ایک چیز ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علموں کے بارے میں پناہ طلب کرتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ یہ علم ایک اعتبار سے نافع بھی ہو سکتا ہے، غیر نافع بھی۔ مثال کے طور پہ شریعت کا ہمیں علم ہے، نماز کا علم ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تو وہ علم ہمارے لیے نافع ہے؟ نہیں، وہ غیر نافع ہے۔ علم ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں تجارت کے بارے میں علم ہے، سود کے بارے میں علم ہے، دھوکہ دہی کے بارے میں علم ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی تجارت کو سود بیاج سے پاک و صاف نہیں رکھیں، تو بتائیے کیا وہ علم ہمیں نفع دے رہا ہے؟ نقصان دے رہا ہے۔ بلکہ اللہ سوال کرے گا کہ علم کے بارے میں، ترمذی کی جو روایت ہے کہ بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ شریعت کا جتنا علم تھا اس کے مطابق اس نے کتنا کام کیا۔ اب جب اللہ سوال کرے گا تو کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ یہ علم ہمیں نفع دینے کے بجائے نقصان دے گا، جبکہ سب علم ہے اس کے بعد بھی ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ علم ایک اعتبار سے غیر نافع یہ بھی ہے کہ آپ شراب بنانے کا طریقہ، جادو کرنے کا طریقہ سیکھیے، علم حاصل کیجئے، یہ سب غیر نافع ہے، اس سے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ یا ہم تجارت کی لائن میں دھوکہ دینے کا طریقہ سیکھیں، کس طرح ہم مال کے اندر ملاوٹ کر سکتے ہیں، بے ایمانی کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں،
ایسا علم حاصل کرے، یہ سب کے سب غیر نافع ہے، فائدہ دینے والا نہیں، بلکہ کلیتاً یہ انسان کو نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ تو یہ شرعی اعتبار سے دو علم کی قسم، ایک نافع اور دوسری غیر نافع۔ اب اگر ایک شخص سائنس کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ایک شخص ڈاکٹری لائن کے اندر طب کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو علاج معالجہ کر رہا ہے، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو شفا دے رہا ہے، یہ نافع ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی ہے، اس طرح کے علوم کو حاصل کرنا ہوگا۔ اب یہاں جو علموں کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا، فرشتوں نے صاف کہا کہ اللہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان چیزوں کے نام کے بارے میں تم انہیں بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے، تو اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، ارادوں میں جو زبان کے پر نہیں آتا، سب اللہ جانتا ہے۔ وعلیم بذات الصدور ہے، دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے۔ اب یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے علم کی بنیاد کے پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پر فضیلت عطا کی۔ علم کی بنیاد پر، علم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب یہاں علم نافع، علم غیر نافع، نافع وہ جو شرعی اعتبار سے مفید ہو، غیر نافع جو شرعی اعتبار سے نقصان دہ ہو۔ تو ہمیں نافع علموں کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اسی طرح غیر نافع کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ تاکہ اس سے بچ سکے۔ برائیوں کا علم ہونا چاہیے، فتنوں کا علم ہونا چاہیے، اور مختلف قسموں کے ایسے امور جو منکرات ہوتے ہیں، خلاف شریعت ہوتے ہیں، تبھی تو ہم اس سے روکیں گے۔ اگر ہمیں سود کے بارے میں علم نہیں، اس کی قسموں کے بارے میں علم نہیں، اس کے طریقوں کے بارے میں علم نہیں، تو ہم کیسے روکیں گے؟ یہ ایک اعتبار سے نافع ہے اس لیے کہ ہم اس سے منع کر رہے ہیں، اور ایک اعتبار سے غیر نافع ہے اگر اس کے پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم کو سود بیاج حاصل کرنا ہے۔ اب اللہ نے اس فضیلت کو عملی طور کے پر ثابت کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا۔ ترمذی کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر کسی کو بندوں کے سامنے حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، چاہے قبروں کے پر ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے پر جا کر اگر ہم عبادت کی نیت نہیں ہے، سجدہ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ میں بھی یہی کہتا ہوں نا کہ ایک شخص اگر شراب خانے میں جاتا ہے، وہاں جا کر نماز پڑھ کے نکلتا ہے، تو کون مانے گا کہ تو نے نماز پڑھی ہے؟ کیا ضرورت تھی تجھے نماز پڑھنے کی وہاں جا کر؟ شریعت نے تو قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو شراب خانے میں جا کر نماز پڑھتا ہے۔ شکوک اور شبہات سے بچ کر پاک و صاف ہو کر عبادت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ شکوک اور شبہات کی جگہ کے پر آپ اچھا کام کریں، شریعت کی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا کی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا۔ اب شریعت اسلامیہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کے دائرے میں آئے گا۔ اب یہ سجدہ چونکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اللہ کے حکموں کے مطابق تھا، لہذا یہ چیز شرک نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس کو کرنا ہوگا۔ یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ اس بنیاد کے پر وہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی ہے، جس میں کسی کو سمان، رسپیکٹ دی جاتی ہے، عزت عطا کی جاتی ہے، اور سجدہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا وہ عبادت کا نہیں ہے، وہ سجدہ تعظیمی ہے، لیکن اس کو بھی آپ نے منع کیا۔ یعنی نہ تو عبادت، سوال ہی نہیں ہوتا کہ عبادت کے لیے آپ کسی غیر کے سامنے سجدہ کریں اللہ کو چھوڑ کر، اور نہ ہی سجدہ تعظیمی، کسی کی تعظیم میں آپ سجدہ کریں۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، چاہے وہ رکوع ہو، تعظیماً کھڑا ہونا ہو، سب اللہ کے لیے ہوگا، کسی غیر کے لیے یہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا کی۔ اب
ابلیس جس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ کہف کے اندر کہا کان من الجن، ابلیس فرشتوں میں نہیں تھا، وہ جناتوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت، زہد اور تقوی کی بنیاد کے پر یہ فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا تھا، اور اللہ کو وہی دکھانا مقصود تھا کہ ابلیس کا یہ جو معاملہ تھا صرف ظاہری تھا، یعنی وہ دکھائی دے رہا تھا کہ بڑا عبادت گزار اور متقی اور پارسا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں وہ بات نہیں تھی۔ اللہ نے فرشتوں میں ظاہری اعتبار سے جگہ دے دی، لیکن جب موقع آیا تو واضح ہو گیا کہ حقیقت کے اس کے دل میں کیا تھا۔ جب سجدے کا حکم دیا، انکار کر دیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، صرف انکار نہیں، کتنی غلطیاں، 3 غلطی قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ابا، اس نے انکار کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ غلطی۔ واستکبر، اس نے تکبر کیا، یہ دوسری غلطی ہے جو خطرناک ہے۔ آدم علیہ السلام سے بڑا اس نے اپنے آپ کو سمجھا، کیا کہا؟ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس نے اپنا قیاس اور اپنی عقلوں کو استعمال کیا۔ نص کے آنے کے بعد، یعنی واضح حکم شرعی کے آنے کے بعد قیاس نہیں چلتا ہے۔ قیاس اس وقت ہوگا جب واضح دلائل موجود نہ ہو، قرآن کے، حدیث کے، یا تو پھر استنباط کے، استدلال کے۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث کے واضح دلائل موجود نہیں ہے تو آپ کسی شرعی دلیل کے پر کسی حکم کو قیاس کیجئے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے موازنہ کرنا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ پہلے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مسلسل پیشاب کے قطروں کے ٹپکنے کی بیماری ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ وہ وضو بنا رہا ہے، پیشاب کے قطرے ٹپک گئے، نماز کے لیے آیا، پیشاب کے قطرے ٹپک گئے، اب اس کے پر وہ قابو نہیں پا سکتا، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اب یہ مسئلہ ہے، قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں گے، حدیث اٹھا کر دیکھیں گے، کوئی واضح دلیل اس کی آپ کو نہیں ملے گی، تو اب کیا کریں گے؟ قیاس، ایک صحیح اور اسی طرح کی دلیل کے پر اس مسئلے کو لے جا کر پیش کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں استحاضہ کی بیماری، یعنی ماہواری کے علاوہ خون آنا۔ ماہواری کا خون یہ بچہ دانی سے آتا ہے، رحم سے آتا ہے، اور استحاضہ جو ہوتا ہے ایک رگ کے کٹنے کی بنیاد پر نکلتا ہے خون، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ عورتیں اس چیز کو سمجھتی ہیں، کچھ عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھی۔ انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز کے وقت تم اپنی گندگی کی جگہ کو، ناپاکی کی جگہ کو اچھی طرح سے دھو لو، کپڑا باندھ لو، وضو بنا کر نماز ادا کرو۔ وہ اسی طرح نماز ادا کرتی، حالانکہ خون کے قطرے ٹپکتے تھے، نماز ہو گئی۔ اب یہاں پر بھی سیم کنڈیشن ہے، اسی جگہ سے جہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یہاں پیشاب کے قطرے، دونوں گندگی ہے، تو جیسا ان کا حکم ہوگا ویسا ہی پیشاب کے قطروں کے مسلسل ٹپکنے والے مسئلے کا حکم ہوگا، یعنی ایک صحیح دلیل کے پر قیاس کرتے ہوئے، موازنہ کرتے ہوئے حکم لگانا۔ لیکن اگر دلیل موجود ہے اس کے بعد قیاس نہیں ہوگا، کہ آپ دلیل کے موجود ہوتے ہوئے قیاس کریں، یہی ابلیسی قیاس ہے، یعنی دلیل اور حکم شرعی کے آنے کے بعد وہ اپنی عقلوں کو استعمال کر رہا ہے، قیاس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، حالانکہ اس کا یہ قیاس باطل تھا۔ کیوں باطل تھا؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے حکم دے دیا، اسے اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرنا تھا۔ شریعت کے حکم کے آنے کے بعد قیاس نہیں کیا جائے گا۔ دوسری، عقل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، آگ اور مٹی کے درمیان کافی فرق ہے۔ مثال کے طور پر گیہوں کا ایک دانہ آپ لیجئے، اس دانے کو اگر آپ آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، اور اسی دانے کو مٹی کے اندر ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ 7 بالیاں نکلے گی، 7 بالیوں کے اندر 100 دانے ہوں گے، ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی مٹی بہتر ہے کہ آگ بہتر ہے؟ آگ تو ایک دانے کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور مٹی ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کرتی ہے، یہ بہتر ہے۔ تو اس نے تکبر کیا۔ اور تیسری، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں، انکار کرنے والوں میں ہو گیا، سجدے سے انکار کیا، اس پر جمع رہا۔ چلو ٹھیک ہے، انسان نے انجانے میں غلطی کی تو توبہ کر لے، مان لے اپنی غلطی کو۔ اس نے اپنی غلطی مانی بھی نہیں بلکہ جم گیا، پہلے انکار کیا،
تکبر کیا، آدم علیہ السلام سے بہتر اپنے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد غلطی کو چھوڑنے کے بجائے اس کے پر جم گیا۔ یہ اس کی خطرناک غلطیاں ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یہ ابلیسیت ہے۔ اس بارے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، 3 چیزوں کے بارے میں انسان کو بہت چوکنا رہنا چاہیے جو ہمارے درمیان بہت ساری برائی اور شر کی بنیاد ہے۔ تکبر، جس کی بنیاد کے پر ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑکپن ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ مسلم کی واضح روایت ہے، کبر نہیں، قطعاً اللہ کو گوارا نہیں۔ الکبریاء ردائی، تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، اللہ اس کے پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے اسے گوارا نہیں کرتا، اس کو سزا دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے لالچ۔ آدم علیہ السلام منع کیا، اس کے بعد ابلیس نے لالچ پیدا کی کہ اسے کھا لو، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تکون ملکین، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے تم دونوں، وان تکون من الخالدین، جنت میں ہمیشہ رہنے لگ جاؤ گے۔ اس نے یہ کہا، لالچ دی۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اگر ہم تجارت میں بے ایمانی کرتے ہیں، بنیاد لالچ، 2 پیسہ زیادہ کمانا ہے، کسٹمر کو دھوکہ دینا ہے، صحیح مال دینے کے بجائے کھوٹ کر کے مال کے اندر دینا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لالچ کی بنیاد کے پر۔ لالچ کی بنیاد کے پر بھائی بھائی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں کہ میں تھوڑا سا زیادہ زمین لے لوں، تھوڑا زیادہ حصہ لے لوں۔ اور اگر ہم دیکھیں دوستوں کے درمیان لالچ، مجھ کو کچھ زیادہ مل جائے، اس کے مقابلے میں میرے حصے میں آ جائے۔ اگر اصل میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں اللہ کے فیصلوں کے پر اعتراض کی شکل ہے، چاہے وہ تکبر ہو، اور اس کے بعد تیسری شکل ہے حسد۔ اللہ نے کسی کو کچھ نعمت عطا کی، علم کی بنیاد پر، جسم کی بنیاد کے پر، عزت کی بنیاد کے پر، دنیاوی جہاں مرتبہ جو بھی ہو، تو اس کے پر اعتراض، یہ اللہ کی تقسیم کے پر اعتراضات ہے۔ یہ 3 گناہ انسانی زندگی کے اندر بڑی بڑی برائیوں کو جنم دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ تکبر ہے، لالچ ہے اور حسد۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، بس ایک شرط یہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اس درخت کے قریب مت جانا۔ قرآن نے صرف یہ کہا ایک خاص درخت، اب وہ گندم ہے، انار ہے، کیلا ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح تفسیر آج صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب کرام سے نہیں ملتی ہے۔ اور ہمیں اس سے کیا مطلب؟ اللہ نے کس چیز سے منع کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، ختم۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم کو حلال چیزوں سے منع کرتا ہے، رکتے ہیں کہ نہیں رکتے ہیں؟ اب وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو کھانے سے، پینے سے، پھلوں سے منع کر دیا، نہیں، اللہ نے منع کر دیا، ختم بات۔ یہی اصل مدعا ہے، اللہ نے منع کر دیا، باز آ جاؤ۔ کس چیز سے منع کیا وہ اہمیت نہیں رکھتی، منع اللہ نے کیا ہے، باز آ جاؤ، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو، منع کر دیا ہے، باز آ جاؤ۔ تو اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اب ایک مدت کے بیتنے کے بعد یہ تفصیلی واقعہ آگے بھی مختلف صورتوں میں آتا رہے گا، شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کیا، پھسلا دیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا فنسی آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بھول بیٹھے کہ اللہ نے مجھ کو اس درخت سے منع کیا تھا، اور لالچ میں آ گئے۔ اس کے بعد شیطان نے لالچ دلا کر اس درخت کو کھلا دیا جو اس کا پھل تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کو جنت کے باہر کر دیا۔ اب یہاں یہ جو باتیں ہیں لوگوں کے درمیان کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک من گھڑت روایت جس کو حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پر دکھا دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دعا مانگی، روایت لا کر دے تو ہم مان لیتے۔ وہ دعا کون سی تھی بتا دو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ من گھڑت روایت جو پیش کی جاتی ہے اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا مانگی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لیے، اور اس من گھڑت روایت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے عرش سے لیے۔ بتاؤ اللہ کا کلام سچا ہے یا لوگوں کی بنائی ہوئی من گھڑت روایت جو کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی؟
لوگوں نے گڑھ لیا، اسے پیش کر دیا اور لوگ ماننے بھی لگ گئے، حالانکہ کوئی طریقے سے روایت ثابت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کلمات کو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے حاصل کیا تھا، اللہ نے سکھائے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ اور وہ کلمات کون سے تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ نے خود بیان کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کے پر ظلم کیا ہے، ذاتی کی طرح حکم نہیں مانا، بھول بیٹھے، اور وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو ہماری خطا ہمارے گناہ نہیں معاف کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو یقیناً ہم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن اللہ نے یہ مقدر کر دیا تھا کہ اب زمین کے پر جانا ہے، اسے آباد کرنا ہے، ایک مدت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب زمین کی طرف اتر جاؤ، سب کو اتار دیا، حضرت آدم، حضرت حوا، ابلیس، سب کو نیچے اتار دیا، جناتوں کو۔ اب اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری ہدایت، ڈائریکشن آئے گی، آسمان سے نازل ہونے والی شریعت۔ جنت من چاہی زندگی ہے، وہاں جو چیز چاہے جیسا چاہے، وہاں نہ عبادت ہے، نہ بندگی ہے، نہ کسی قسم کی پابندی ہے، سارے ضابطے، اصول اور کرنا کیا ہے، نہیں کرنا ہے، ڈائریکشن یہ دنیا کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے جو چیز میں نازل کروں گا وہ ہدایت ہوگی، میری طرف سے آئے گی۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ کی ہدایت، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر نظر آئے گی، ہدایت اللہ کی، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ نازل کرے قرآن و حدیث کی شکل میں، اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہدایت نہیں ہے۔ یہی اصل ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت مبارکہ کی شکل میں رکھی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا، جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت میں، ترکت فیکم شیئین لم تضلوا بعدہما، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، وَلَن يَتَفَرَّقَا، قرآن و حدیث ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو جب تک حدیث کے ذریعے اس کی تفسیر آپ نہیں پڑھیں گے، اس کے معنی کو آپ طے نہیں کر سکتے۔ قرآن لا ہے تو حدیث بائی لاز ہے، اس کی تشریحات ہے، اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع بنا کر بھیجا کتاب اللہ کا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا، تو جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو کفر کرے گا، ان شریعتوں کا انکار کرے گا، اس کی تکذیب کرے گا، تو یہ جہنمی ہوں گے۔ یہاں اب منظرنامہ مکمل ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پیدائش کا۔ اب زمین کے پر جب انسانوں کو آباد کیا گیا تو ایک لمبا عرصہ جسے ملا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں آئے گا، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے اوپر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل ہے، اور ان کے بیٹوں کی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے، 12 بیٹے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ ان 12 بیٹوں کے پر پورے قبیلے تھے، اور بنی اسرائیل یہی تھے، ان کے ذریعے سے انبیاء کی نسل چلی، پورا تفصیلی تذکرہ ہے۔ آخر ایک لمبا عرصہ بیتنے کے بعد قیادت سے ان لوگوں کو کیوں محروم کیا گیا، کیوں قیادت چھین لی گئی، اور قیادت بنی اسماعیل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو دی گئی، اس کی وجوہات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطیاں، جو خطائیں انہوں نے کی، اگر وہ غلطیاں ہم بھی کریں گے تو اللہ کا عذاب جس طرح ان پر نازل ہوا ہم پر بھی نازل ہوگا۔ ہمیں ان خطاؤں، ان غلطیوں سے بچنا ہوگا، اس کے لیے ان لوگوں کی یہ باتیں بیان کی جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور تیری اتاری ہوئی شریعت قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔